الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی وقار، کچھ سننے سنانے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و شریف کا رسالہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جاوزاں تھانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمایا آپ کی سماعتوں کے حوالے، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، شاعر کچھ یوں لکھتا ہے کہ نفرت کو محبت سے خریدا نہیں جاتا، کہ نفرت کو محبت سے خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا، اور یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پہ، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ عزیزان گرامی وقار، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان مومن ہو یا نہ ہو، غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، عیسائی ہے یا کوئی بھی مذہب کا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان موت کو ضرور مانتا ہے۔ موت برحق ہے، جس وقت لکھ دی گئی ہے اسی وقت آ کر کے رہے گی۔ کسی بھی کونے میں چلے جائیں دنیا کے، کہیں موت سے بچ نہیں سکتے، لیکن آج ہم نے موت کو اتنے ہلکے میں لے رکھا ہے کہ ہم اس کو سوچتے ہی نہیں، ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ آؤ میں تمہیں موت کے قریب لے کر کے چلتا ہوں، آپ کو ایک داستان سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی قبرستان کے قریب سے جاتے، آپ جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرتے، اتنا رویا کرتے، اتنا رویا کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے ترک ہو جایا کرتی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج جب ہم جایا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کبھی یہ گمان نہیں آتا، ہماری ذہنیت کبھی ایسی نہیں بنتی، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس قبر سے اترنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ قبر جس میں کہ تاریکی ہی تاریکی ہے، وہ قبر جس میں کہ آگ ہی آگ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کو اتارنے کے بعد جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے سے سوالات کرتی ہے، قبر پوچھ تاچھ کرتی ہے، اور قبر کیا پوچھتی ہے تو سنیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر کچھ یوں سوال کرتی ہے کہ یہ بندہ وہ تو نہیں ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کہیں یہ بندہ وہ تو نہیں ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، کہیں یہ بندہ وہ تو نہیں ہے کہ جس نے مساجدوں کو آباد نہیں کیا، کہیں یہ بندہ تو نہیں ہے کہ جس نے غریبوں کو ستایا، مسکینوں کو ستایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں یہ وہ بندہ تو نہیں ہے کہ جس نے شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیب سے آواز آئے گی، ہاں یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ
की नमाजों की पाबंदी की, नशरियत मुतहरा पर अमल किया, इसने गरीबों को भी सताया, इसने मिस्कीनों को भी सताया, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और खोलने के बाद फौरन ही बंद कर दिया जाएगा, और बंद करने के बाद उसकी कब्र में हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाएगा। जहन्नम की आग उसकी कब्र में भड़कने लगेगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी कब्र में आग भड़कने लगेगी और उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे, जूते के साथ लिबास भी पहनाया जाएगा, और जहन्नम का लिबास उसके लिए पहनाने के बाद उसके कब्र में के अंदर आग ही आग उबलने लगेगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम उस कब्र का कैसे मुकाबला करेंगे? हम कभी कब्र के बारे में नहीं सोचते, कभी हम इस तारीकी वाले घर के बारे में नहीं सोचते। आज हम सोचा करते हैं, आज हम अगर मकान बनाने के लिए लग जाएं, आज हम अगर शादी करने के लिए लग जाएं, तो सालों साल पहले से हम तैयारियां कर लेते हैं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कब्र की बारी आती है तो हम पीछे हट जाया करते हैं, हमारी ज़हनियत काम नहीं करती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोचें तो सही कि उस कब्र से हम कैसे गुजरेंगे, कि जिस कब्र के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अगर कब्र का मामला बता दूं तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कब्र का हाल बयान कर दिया जाए, आप अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दे। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब भी कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, आप जब भी कब्रिस्तान से जाते तो इतना रोया करते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर्क हो जाया करती। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, किसी जानने वाले ने पूछ ही लिया, हज़रत आप अमीर मोमिनीन हैं, आप जन्नत का तज़किरा फरमाते हैं तब नहीं रोते, आप जहन्नम का तज़किरा फरमाते हैं तब नहीं रोते, लेकिन आप कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, जब भी आप कब्रिस्तान आते हैं तो इतना क्यों रोते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ नादान, कि तुझे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई हदीस है क्या उससे तुझे मालूम नहीं? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत की मंजिलों में से जो सबसे पहली मंजिल है वो कब्र है। अगर इसमें नजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर इसमें नजात ना मिली तो बाद के सारे मराहिल दुश्वार हो जाएंगे। किसी को क्या इल्ज़ाम दो साहिब, कि किसी को क्या इल्ज़ाम दो साहिब, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने। अपनी अंधेरी कब्र को रोशन करने की तैयारी करें साहिब। आज जिंदा इंसानों से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी में पड़े मुर्दों के लिए दुआ कौन करे?